یہ مطلب جو فرق ہے نا، یہ اچھی طرح سے ذہنوں میں یہ ہونا چاہیے کہ صوفیہ کی باتیں کرنے والا صوفی نہیں ہوتا ہے، بلکہ صوفی صرف اور صرف وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا ایسا پابند ہو کہ وہ کسی حال میں بھی اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ شریعت، احکامات شریعت جو ہیں وہ اس کی طبیعت بن گئی ہو، حصہ اس کی طبیعت کا بن گیا ہو، ایسا کہ جب وہ اس کو انجام دے، یعنی حسب ضرورت، وقت کی ضرورت کے مطابق جب اس کو وہ انجام دے تو اس پر وہ بار نہ گزرے، بلکہ ایسے جیسے میں نے ایک دفعہ بتایا بھی تھا کہ جب بندے کے کھجلی ہوتی ہے نا کہیں پر، تو ہاتھ جو ہے لاشعوری طور پر وہاں پہنچ جاتا ہے، بندے کو کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں جو ہے وہ کھجلی کے لیے ہاتھ جو ہے وہ پہنچا چکا ہوں کھجلی۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی اہم ہوتی ہے کہ مرد حق جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ شریعت کا پابند ہوتا ہے، جس طرح سے یہ دوسروں میں اور اس میں یہی فرق ہوتا ہے کہ دوسرے اس میں تکلیف محسوس کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسے تکلیف ہے، مثلا وضو کرنا، اٹھنا جانا، بیٹھنا، نماز پڑھنا، سارا اس میں وہ ایک اپنے سمجھتے ہیں کہ یہ ہم فرض ہے اللہ کی طرف سے تو وہ نبھانا ہے، لگے رہتے ہیں اس میں اپنے جد و جہد کر کے۔ لیکن صوفی کی جو طبیعت ہے اس میں یہ چیزیں اس طرح سے حلول کر جاتی ہیں، اس طرح سے یہ شامل ہو جاتی ہیں، سرایت کی گئی ہوتی ہیں کہ اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو کوئی اس سے تکلیف، مثلا وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی طبیعت کا حصے میں ہے اور اسے کوئی تکلیف نہیں محسوس ہوتی۔ اس طرح سے باقی بھی جو ہے وہ احکام ہیں جو جتنے بھی ہیں ان پر جب وہ عمل کرتا ہے تو اس کی طبیعت پر یہ چیز بار نہیں گزرتی ہے، بلکہ وہ لاشعوری طور پر آٹومیٹکلی اس کا جو ہے وہ اس کی طبیعت کا حصہ چونکہ بن گئی ہوتی ہیں تو وہ ان پر عمل پیرا۔ جب ہم ظاہر کی سطح کو جب مکمل طور پر اپنے اندر اتار لیتے ہیں تو پھر جا کر جو باطن کے دروازے ہیں نا تو وہ کھلتے ہیں، اور جب وہ باطن کے دروازے کھلتے ہیں تو پھر جا کر آدمی جو ہے اس وادی میں قدم رکھتا ہے، آگے نہیں بڑھتا ہے، قدم رکھتا ہے صرف، جس کو ہم پھر سلوک کہتے ہیں، صرف قدم رکھتا ہے، اور پھر آگے اللہ اور اس کا رسول علیہ الصلوۃ والسلام، پنجتن پاک حضور غوث پاک علیہ السلام پھر اس کی اگر دستگیری فرما لیں تو پھر وہ اس راستے پر چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ منتہیوں میں پہنچ جاتا ہے، لیکن کبھی بھی ظاہر سے کٹ کر نہیں۔ اور اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ یہ ہمت عطا فرمائے کہ وہ اب جو آپ نماز پڑھتے ہیں یا یہ شریعت کے جو دیگر جتنے بھی احکامات ہیں ان کے اگر وہ مشاہدے کی ہمت اسے کسی کو مل جائے تو وہ دیکھے گا کہ اگر وہ شخص عرش اور عرش سے بھی آگے پہنچ چکا ہو تو وہاں پر بھی یہی شریعت ہوگی اور عین اسی طرح سے۔
यानी ये नहीं होगी कि किसी लम्हे पर भी कोई नमाज माफ हो जाए, बिल्कुल नहीं होगी, हो भी नहीं सकती है, क्योंकि नमाज जो है अल्लाह ताला से ऐन जो है वक्त मुलाकात और वक्त मुनाजात होता है, ये मकाम मुनाजात है, मकाम। और इसीलिए जो है वो हजूर सैयद कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब फरमाया कि नमाज जो है ये जो है वो ठंडक है मेरी आंखों की, यानी इसमें जमाले दोस्त का, जमाले यार का मुशाहदा होता है, और जब जमाल का मुशाहदा होता है तो लताइफ खुलते हैं, कायनात के लताइफ खुलते हैं। अब हमारे जो लोग हैं स्पाट, ना नमाज पढ़े ना कुरान पाक की तिलावत करें, और अपनी ही उन्होंने एक नमाज बनाई हुई है कि भाई वो जी बाब हम तो जी हर वक्त ही नमाज में ही होते हैं। इस तरह की जो बेहूदगियां हैं आप अक्सर ये इस मुआशरे में सुनते हैं। नमाज में अगर वैसे ही रहा जा सकता है, यानी बगैर किसी परफॉर्मेंस के, बगैर किसी अदायगी के रहा जा सकता है, तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज्यादा हक था, वो रहते, अहले बैत अतहार रहते, सहाबा इकराम रहते, जिन्होंने दीन को सिर्फ कबूल नहीं किया बल्कि दीन के मुजाहरात का मुशाहदा भी किया, ये वही लोग हैं। तो अगर ये कोई नमाज का ऐसा भी तरीका होता कि वैसे ही नमाज चलती रहती बगैर किसी परफॉर्मेंस के, बगैर अदायगी के, जो अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मुकर्रर फरमा दी है, तो कोई नमाज इस तरह से भी पढ़ लेता, वो खुद पढ़ते, उन्हीं को होना चाहिए था ना। तो गोया नमाज की कोई ऐसी सूरत नहीं है कि जो शख्स कोई कह दे कि जी हम तो हमेशा ही नमाज में होते हैं, हमें नमाज की जरूरत क्या। और ना ही कभी शरई तकल्लुफात जो हैं, ना कभी इनसे कोई मुबर्रा हो सकता है। मुबर्रा अगर कोई है तो वो शैतान ही हो सकता है, मर्द हक नहीं, कभी नहीं हो सकता है। हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह अन्हु ने जब किसी शख्स के बारे में जब आपको बताया गया ना कि वो कहता है कि हम तो तकल्लुफात से अब बाला हो गए हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है शरई तकल्लुफात। तो हुजूर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ऐसा शख्स जो है वो जानी से भी बदतर होता है। आप इससे अंदाजा कर लें कि ये किस कदर जो है वो घिनौनी बात है अगर कोई शख्स इस तरह के जो है वो दावे करे। नमाज जिस तरह से पढ़ी जाती है, अल्लाह और उसके रसूल ने जैसे हदायत की है, फुक़हा ने जो इसके लिए रूल जो है वो मुकर्रर किए हुए हैं, उन्हीं के मुताबिक वो पढ़ी जाएगी नमाज, तो तब नमाज होगी। उसके अलावा इसका कोई तरीका नहीं है, ना अर्श पर, ना फर्श पर, ना ही अर्श से कहीं आगे। कोई लम्हा अगर कोई बंदा खुदा के आगे भी खड़ा हो तो फिर भी उसको ये नमाज इसी तरह से पढ़नी पड़ेगी जैसे हम पढ़ते हैं। इसका कोई तरीका नहीं है। अगर कोई ये बंदा कहे कि ये सलात जो है ये यूं भी होती है और वो भी होती है, इसका कोई तरीका नहीं। अगर कोई है अगर किसी के पास तो वो मुझे आकर बता दे, दिखा दे, मैं भी देखूं। क्योंकि हमने तो जो मुशाहदा आलम बाला में भी किया है तो वो इसी नमाज का इसी तरह से ही किया है और इसी तरह से ही पढ़ी जाती है। ये अगर किसी के नहीं तो दिखा दे फिर अपना, हम भी देखें कि ये कौन सी नमाज वो लेकर उतार। तो लिहाजा इस तरह के सारे लोग फराडिये हैं जो इस तरह का जो बेहुदा गोई करते हैं, सारे के सारे फराडिये हैं।
सूफिया से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, हरगिज़ ही कोई ताल्लुक नहीं है। इसीलिए आप देखें हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जो शख्स कुरान पाक का इल्म न रखता हो और जो शख्स हदीस ना लिखता हो, अब जाहिर है हदीस के ज़माने लिखने के तो वो चले गए, लेकिन हदीस पढ़ने के तो मौजूद हैं। तो गोया अब हम अगर इंटरप्रेट करें हजूर जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह अन्हु की बात को, तो यूं कहेंगे कि जिस शख्स को अलूमे कुरान और हदीस पर दस्तरस हासिल ना हो तो वो इस रास्ते पर न चले। और लोग जो हैं वो समझते हैं कि ये कोई तमाशा लगा हुआ है कि चलो भी, और फिर वो एक वो चंद ले लिया है उलमा की, चंद बुजुर्गों की बातें कि जो वो फलां जो थे जी वो तो कुछ पढ़े ही नहीं थे, तो वो चंद, सारे नहीं, कोई एक आध होता है। और अरबों में, अब देख लें सदियों पर सदियां फैली हुई, एक दो निकलेंगे, लेकिन वो पढ़े कि अल्लाह फिर उनको वो सारा इल्म अता करता है जो किसी भी आलिम जाहिर के पास होता है, और फिर उसके साथ निखारने के बाद फिर जो है वो आगे इल्म हक की अता होता है, जिसे इल्म लदुनी कहते हैं। तो हमारे लोगों का ये इन चकमों में ना आए। मैंने तो इसलिए, अब देखें, मैंने वो पहले दिन कहा था कि दोस्तों को ले आया करें, लेकिन उसके बाद मैंने नहीं कहा, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं है जो अल्लाह और उसके रसूल से दूर भागते हों और अपनी जात पर इस तरह से कंसंट्रेट कर रहे हो, समझो कि हम सब कुछ खुद ही हासिल कर लेंगे, हमें कोई कुरान पाक की जरूरत नहीं है, ना किसी हदीस की समझने की जरूरत है। तो ऐसे लोग जो हैं जहालत के उस मकाम पर होते हैं जिस मकाम पर शैतान पहुंचा हुआ है। शैतान आलिम नहीं है, जाहिल है, और बदतरीन तरीके से जाहिल है। अगर कोई कहे कि बड़ा आलिम है तो ये उसकी अपनी जहालत है, क्योंकि वो इल्म ही क्या, और जिसने पाबंदे हुक्म ना बनाया वो इल्म कोई इल्म है? यानी उसको आप इल्म कैसे कहेंगे? वो तो जहालत है, सरी किस्म की जहालत है वो। जब कोई शख्स अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के बगावत करे, उनसे जी चुराए, उन पर जो है अपनी तावीलें डाल डाल के उनसे जो है वो बाहर निकल जाए, बेहुक्म हो जाए, उसको आलिम कैसे कह सकते हैं? अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कोई शख्स जब जुड़ा हुआ होगा और इस जो है वो जुड़े हुए होते हुए फिर जो उसको अता होता है बगैर किसी वायलेशन के, जाहिर की, यानी जाहिर की किसी भी वायलेशन, यानी शरी अहकाम, जो जाहिरी शरीयत, उसके अहकामात की विदाउट एनी वायलेशन ऑफ दैट शरिया, जब ये सिचुएशन हो जाए तो उसको वो फिर सारा अता होता है। तो उस वक्त जाकर वो नमूना बनता है लोगों के लिए, उस वक्त वो नमूना बनेगा, और अहले हक के लिए भी। ये नहीं कोई भी है जो हमारे जो लोग होते हैं, पीर साहब बैठे हुए हैं, ना नमाज पढ़ते हैं, ना कोई उनको दीगर इबादत का कोई ख्याल है, बैठे हुए हैं बस अपना चमके के मारे। बुजुर्ग जो थे जो करके क्या नमाज की हमें क्या जरूरत है, लो भाई हम, और फिर दावे उनके भी ये कि हम दे रहे हैं सब कुछ। हालांकि यानी उनको इतनी भी नहीं फहम होती है, इतनी भी नहीं अकल होती है कि वो क्या दे सकते हैं किसी को। कायनात में हजूर सैयद कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर
کوئی شخص کبھی نہیں آیا. وہ جو کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، ایسے کو دیکھ لیں، سب جانتے ہیں. تو انہوں نے تو کبھی یہ دعویٰ نہ کیا تھا آقا کہ میں دیتا ہوں، اور یہ آ گئے دعوے والے، عطا کرنے والے، جن کو نہ وضو کرنے کا علم ہے، نہ کلی کرنے کا علم ہے، نہ جو ہے وہ واش روم میں جانے آنے کا علم ہے، نہ نماز پڑھنے کا علم ہے، یعنی کچھ بھی نہیں جانتے ہیں سرے سے، اور بیٹھے دعوے کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم جب لٹا دیں گے جو چاہے. اور جب لٹاتے ہیں تو کیا لٹاتے ہیں ویسے؟ یہ دیکھیں، اٹھاتے ہیں ایک پگڑی اور پگڑی باندھ کر اس کے ذمے پر دے دیتے کہ لو بھی یہ میں نے آپ کو عطا کر دیا. کیا عطا کیا؟ پگڑی، اسی کے پیسوں سے پگڑی. ان شیاطین، یہ بھی سارے شیاطین ہیں، ایک ذہن میں رکھیں. اسی لیے ابتدان تھی کہ چلو بھئی، اور اس میں یہ نہیں تھا کہ میں نے یہاں پر کوہ ہجوم لگانا، بلکہ یہ تھا صرف کہ قرآن پاک کی انڈرسٹینڈنگ کریں. دوست احباب حلقہ پورا قرآن پاک کی انڈرسٹینڈنگ کریں، قرآن پاک کو سمجھیں. یہ فہم قرآن جو ہے وہ بنیادی بات ہے آپ کی زندگیوں کو سنوارنے اور آپ کی زندگیوں کو ہمیشہ جو مستقیم اور ان کو مضبوط کرنے کے لیے اور محفوظ کرنے کے لیے. فہم قرآن سے بڑھ کر اور کوئی شے نہیں ہے. آدمی جو ہے وہ ہر لمحے، تو یہ جو ہم اعوذ باللہ کی تفسیر میں لگے ہوئے تھے، تو اس میں جو ہے وہ یہی بات ہی ہے، یعنی جو تعوذ ہے جسے استعاذہ بھی کہتے ہیں، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ ذرا اس پر غور تو کر لیں. کیا ہوتا ہے مقصد اس کا؟ استعاذہ، آدمی کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی حفظ و ایمان میں آتا ہوں. یہ وہ اللہ تعالی سے ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے، کہہ رہا ہوتا ہے، اور اس اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں آ گیا. ورنہ تو چاہیے تھا نا کہ اگر وہ کوئی شے مانگ رہا ہوتا تو وہ کہتا کہ اللہ اعذنی، یا یوں کہہ لیں کہ وہ کہتا استعیذ، کہ پناہ مانگ، کہ میں نے، اور آگے سے جواب اعذنی کہ مجھے پناہ دے دے، کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لا تو اے مالک. یعنی اس کو کہتے انشاء، ریکویسٹ. لیکن یہاں پر بندے نے ریکویسٹ نہیں کی ہے، سیدھا کہا ہے کہ اعوذ باللہ، اعوذ کہ اللہ یہ میں حاضر ہو گیا ہوں پناہ کے لیے، میں تیری امان و دمان میں آنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، مجھے اب جو ہے وہ تو اجازت دے، اب تو مجھے قبول فرما. گویا ایکٹ، جو ایکشن جو ہے، جو عمل جو آگے دعا ہے، وہ مانگی نہیں ہے، بلکہ سیدھا عطا کار کے دروازے پر جا کھڑا ہوا ہے کہ میں آ گیا ہوں اور تیری شان میں کسی کو رد کرنا نہیں ہے جب تک وہ شیطان نہ ہو. تو اب دیکھیں کہ اس میں کیا حکمتیں آپ کو نظر آتی ہیں اعوذ میں، کہ جب بندہ اعوذ کہتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ توحید کے کن کن گوشوں کو وہ حرکت دے رہا ہوتا ہے، توحید کی کن کن باتوں کا وہ عملی طور پر اقرار کر رہا ہوتا ہے. جتنے بھی توحید کے غوامض ہیں، جتنی بھی خفیہ پوشیدہ باتیں ہیں، یعنی اسرار اور رموز جو توحید کے ہیں،
उन सब को वो एक ही लम्हे में जब वो आउज कहता है तो इन सब की तरफ वो इशारा कर रहा होता है कि अल्लाह तू ही मेरा मददगार है, कोई तुझसे बेहतर कायनात में। यानी ये आउज कहने से पहले ये वो जब तक वो ये इकरार नहीं करेगा तो आउज कैसे होगा कि मैं तेरी पनाह में। जब उसको दिल में उसके एहसास न हो, उसको इस बात का इल्म ना हो, अल्लाह की शान का उसे इल्म ना हो, और फिर आगे इस इल्म के साथ उसको शऊर ना हो, शऊर के साथ फिर उसको एहसास इस बात का ना हो, तब तक वो आउज कैसे कह सकता है। यानी या आप देखें कि ये आउज अकेले ताउज में क्या क्या बरकते हैं, सारी तौहीद और रिसालत इसके अंदर मौजूद है। और अल्लाह ताला की जो वहदानियत है उसके एक एक गोशे का वाज़े इलानिया इकरार होता है। तो फिर जो है वो जाकर हम कहेंगे कि अल्लाह की तरफ। अब ये कि अब जाल साजों का तरीका, वैसे तो इस ज़िमन में बेदिली होती है, हम भी ऐसा ही कहते हैं, लगे रहते हैं ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बगैर सोचे समझे, बगैर देखे कि ये एक हम एक ये रस्मन अदा कर रहे हैं। प्यार मोहब्बत इल्म शऊर के साथ अगर इसको अदा करें तो फिर यकीनन अल्लाह ताला जो है हर शर से, वो जाहिरी हो या बातनी हो, उस बंदे को महफूज रखता है। हदीस पाक में आता है कि जो शख्स, लेकिन ये एहसास है ना, एहसास शऊर, अल्लाह ताला की वहदनीयत का शऊर, और इसको आप कह लें कि एहसास तौहीद जब हो तो तब ये सारी बातें वाक़ई होती हैं। कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक हदीस में कि जब कोई शख्स दिन भर में या इसको रोजाना कह, रोजाना 10 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसके लिए, उस दिन के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा देता है जो कि उसकी शैतान मरदूद से उसकी दिफा करता है, हिफाजत कर, धकेलता है, उसको दूर भगाता है, उसे शैतान को उसके करीब नहीं आने देता है। लेकिन हमारा जो हाल है वो वैसे ही उलट है। हमने तो नमाज पढ़ते हैं तो भी एक रस्म है, इसीलिए अदाकारी करते हैं। हकीकत में तो नमाज की अदायगी जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ फुल कंसंट्रेशन होगी, पूरी तवज्जो होगी, तो तब कहेंगे कि नमाज है। और फिर इसको भी क़ियामे सलात, क्या जिसको वयुकीमून सलात, कि वो लोग जो नमाज कायम करते हैं, और नमाज कायम जैसे अल्लाह और उसके रसूल ने हदायत फरमाई है, जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, इस तरह से नहीं जैसे हम हैं। बल्कि एक ग्रोह जो है वो आजकल बड़ा जो है वो तेज हो रहा है,
लोगों को पटरी से उतारे जा रहा है। वो कहता है कि भाई वो छोड़ें जी, ये सुन्नतें, ये नवाफिल क्या होते हैं। और ये मुअक्कदात के बारे में भी कह रहे हैं, यानी सुन्नत मुअक्कदा नमाजों में, सारी नमाजों में सारे फुकाहा के नजदीक ये कुछ सुनन मुअक्कदा हैं और कुछ नवाफिल हैं और कुछ सुनन गैर मुअक्कदा हैं। गैर मुअक्कदा को तो छोड़ा जा सकता, इंदर जरूरत, यानी जब जरूरत है, आपको वक्त नहीं है, तो फिर तो आप उसको छोड़ देंगे। लेकिन और इसी तरह से नवाफिल जो हैं वो भी लेकिन आप जो मुअक्कदात हैं, मुअक्कदात जो हैं उनको नहीं छोड़ सकते, उनको छोड़ना गुनाह है। ये उलमाए इस्लाम ने, उलमाए उम्मत ने इसके बारे में पूरा डिसीजन दे दिया है कि ये जो है सारा, ये मुअक्कदात को छोड़ना गुनाह है और इस पर गिरफ्त होगी, यानी छोड़ा नहीं जाएगा। अब हमारा के हमारे ये जो जालसाज हैं, ये क्या कहते हैं कि जी सुन्नतों की क्या फर्ज पड़े और बस गए फर्ज। यानी आप देखें कि अल्लाह की बारगाह में हाजिरी से ये लोग घबरा कितने रहे होते हैं, इन पर कौन सा कितना खौफ तारी होता है। और यहीं से पता चलता है कि ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखते कितनी का। दावे तो इनके ये होते हैं ना हर वक्त के कि भी जो जिस तरह से हम अल्लाह को मानते हैं, जैसे अल्लाह से हम प्यार है, हम बड़े अल्लाह ही के होकर रह गए, तो इनका आलम ये होता है कि नमाज भी पूरी से भागते हैं, कोशिश करते हैं कि किस तरह से शार्ट इसको किया जा सके। और इसका जबकि आप देखें कि फराइज हैं और उनके साथ, यानी ये जो क़याम सलात का क्या मानी बनता है कि जिस तरह से हजूर सैयदे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ी और हदायत फरमाई पढ़ने की, उस तरह से पढ़ी जाए, हुजूर कल्ब के साथ पढ़ी जाए उस तरह से, तो फिर जाकर उसको कहेंगे वयुकीमून सलात, कि नमाज जो है ये कायम हुई। अब अगर कोई शख्स मुअक्कदात को छोड़ रहा है अपनी कसलमंदी और अपनी हिकारत की वजह से, और देखें मुअक्कदात इनको वो सुन्नतें ही कहते हैं ना, तो जब एक शख्स सुन्नते मुअक्कदा को छोड़ देता है, हिकारत किसकी कर रहा है, किसकी तहकीक कर रहा है? हजूर सैयदे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बराह रास्त वो तहकीक कर रहा है, हकारत का मुजाहरा कर रहा है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में। जबकि नमाज जो है उन मुअक्कदात को अगर छोड़ दिया जाए तो इकामते सलात होती ही नहीं है। किन मानों में इकामते सलात है वो? जबकि आपने नमाज की तो हत्ता के कर तो अदाकारी ही रहे हैं, लेकिन अदाकारी भी आपकी जो है वो खिलाफ सुन्नत है। जब वो मुअक्कदात हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी नहीं छोड़े और किसी भी मरहले पर नहीं छोड़े, तो आप कौन हो सकते हैं, कौन हैं कि जो नमाज भी पढ़ें और फराइज को अंजाम देकर कह दें कि ये लें इकामते सलात, हमने कोई एहसान कर दिया अल्लाह पर, अल्लाह को इनकी नमाजों की कहां जरूरत है? ऐसी टूटी फूटी गंदी नमाजों की जरूरत अल्लाह को कहां है, जिसमें से हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही गए। नमाज किसकी पढ़ते हैं आप? अल्लाह और उसके रसूल। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है ये, सुन्नत मुअक्कदा, कि हर हाल में हजूर
اللہ تعالی کو یاد رکھنا اس کی تمام تر وحدانیت کے ساتھ، اور نماز اس کی پہلی سیڑھی ہے اس مظاہرے کی۔ تو خود سوچ لیں کہ وہ جس کی وحدانیت کے آپ نعرے لگاتے ہیں، تو وہ اس وحدانیت کا شعور جس نے دیا ہوا ہے اس کے بغیر نماز قبول کر لے گا؟ نہیں کرے گا، نہیں کرتا ہے۔ ہم تو بھئی نماز پڑھتے ہیں، موقدات جیسے حضور سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت فرمائی، جیسے ہمارے فقہا نے ڈیسائیڈ کر لیا، علماء پرانے، آج کے فقیہ نہیں جو دو دو پیسے کے محتاج ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو ان کے جو ہے ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے تمام تر لوازمات کے ساتھ جو ظاہری طور پر ہے، تو اللہ سے اور اس کے رسول سے یہ التجا کرتے ہیں کہ اللہ یہ ہم سے جیسی ہو سکی ہم نے ادا کر دی، اب قبولیت تو فرما۔ نہ اپنی نماز پر کوئی فخر ہوتا ہے، نہ کسی قسم کا اس پر اتراؤ ہوتا ہے، صرف اور صرف اپنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں اعتماد ہوتا ہے کہ چونکہ ہم نے ایک کام اپنی اپنے وسع کے مطابق کر دیا ہے، اب وہ قبول کرنا چاہیں تو وہ ہمیشہ قبول کرنے والے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ وہ نہ کرے تو کسی کا کوئی زور نہیں ہے، نہ ہمارا نہ کسی اور کا، اس پر، اللہ پر اور اس کے رسول۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کا ایک ایک جو عمل ہے یہ بارگاہ رسول میں روزانہ پیش کیا جاتا ہے، تو اس کا پھر وہی دیکھتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص توجہ اللہ و رسول ہی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی میں توجہ رکھ کے جب کوئی اپنا عمل کر رہا ہوتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام براہ راست اس کا مشاہدہ فرما رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے جب ایک حدیث میں آیا ہے نا کہ قرآن پاک میں حدیث پاک میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن اللہ کی کتاب، اور یہ اس رسی کی مانند ہے جو آسمان سے لے کر زمین تک یعنی جوڑا ہوا ہے۔ قرآن پاک نے آسمان اور زمین کو آپس میں ایسا جوڑا ہوا ہے، ایسا منسلک کیا ہوا ہے کہ یہ آسمان اور زمین آپس میں اپنے تمام تر رشتوں کے ساتھ صرف قرآن پاک کی وجہ سے قائم ہے، کھڑا ہے۔ اگر قرآن پاک نہ ہو تو یہ زمین اور آسمان کا رشتہ صرف منقطع نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ منہدم ہو جاتا ہے۔ اور بعض حدیثوں میں ایسا بھی آیا ہے کہ قیامت کے نزدیک قرآن پاک میں سے الفاظ ہی اللہ اٹھا لے گا، یعنی قرآن پاک ویسے تو اس وقت کھولنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی کھولے گا تو دیکھے گا کہ قرآن لفظ نہیں ہے، ویسے کاغذ پڑے ہوئے۔ اس سے آپ دیکھ لیں کہ وہ جو حبل ممدود اللہ تعالی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک تو قرآن پاک کا
بالا اور زیری سے کیا رشتہ، اور اس بالا اور زیری کو یک جان، یک مشت، یک قالب کیا ہوا ہے، تو کس طرح سے کیا ہوا ہے قرآن پاک نے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ توحید ہے، یہ توحید الہی کا مظہر ہے پورے کا پورا قرآن پاک۔ پھر فرمایا کہ جو دوسری چیز چھوڑ رہا ہوں تو وہ ہے میرے یہ اہل بیت، اطرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا بعض حدیثوں میں یہ جملے بھی موجود ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ کیا معنی بنتا ہے بھلا؟ یہ جو ملاؤں کے گھڑے ہوئے معنی یہ نہیں ہے، اس کا معنی مراد یہ ہے کہ کبھی کوئی وقت اہل بیت کے مقابلے میں ایسا نہیں آئے گا کہ یہ اہل بیت قرآن پاک پر اپنا عمل چھوڑ دے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن پاک پر سختی کے ساتھ پابند رہیں گے، اس کے اصل احکامات کے مطابق، اس کے ظاہر اور باطن کے مطابق اس پر عمل پیرا رہیں گے۔ ان سے کبھی ان کی جدائی واقع نہیں ہوگی۔ اہل بیت کی شان اسی میں ہی ہے، اور یہ شان کسی اور کو کے حصے میں یہ نہیں آئی ہے کہ قرآن پاک سے کبھی بھی علیحدگی کسی حال میں بھی ان کی نہیں ہوگی۔ اتباع جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم دائم رہے گا۔ اور اسی حالت میں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ حتیٰ کہ یہ مجھے حوض کوثر پر ان سے جو ہے وہ میری یہ مجھ سے ملاقات کریں گے، آئیں گے میرے پاس، اس وقت یہ حاضر ہوں گے دونوں، تو پھر میں دیکھوں گا کہ تم نے مجھے ان دونوں میں، ہما کا لفظ آتا ہے کہ ان دونوں میں تم نے مجھے کیسے دیکھا ہے، میری زیارت کیسے کی ہے، کہ میں دیکھوں گا، پھر وہاں پر دیکھا جائے گا کیف تکلفونی، کہ تم نے کیسے مجھے اس کے اندر، ان کے اندر پایا ہے، ان دونوں کے۔ تو قرآن پاک کی زیارت کرنا، قرآن پاک کو پڑھنا، خود اندازہ کرنے کیا ہوا یہ حضور سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہے۔ اور اگر آپ قرآن کو پڑھتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال تک بھی کسی کو نہیں آتا ہے تو وہ کیا قرآن پڑھ رہا ہے، کس طرح کا قرآن پاک وہ پڑھ رہا ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ قرآن پاک کو تو ہاتھ لگائیں تو سب سے پہلے جو ہے توجہ حضور سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جاتی ہے، کیونکہ قرآن ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے۔ اور ذرا قرآن کو ویسے ہی قرآن کے لفظ اور اس کے آہنگ، اکیلے قرآن اس کے آہنگ پر جو اس کا میوزیکل پیٹرن جو بنتا ہے قرآن کا، اس پر ذرا تھوڑی سی آپ توجہ دیں پیار محبت کے ساتھ، تو آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جاتی ہے۔ یعنی حضور سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ہے بذات خود قرآن، یعنی لفظ قرآن ہی جو ہے نا، یہی حضور سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا روح اقدس ہے۔ صرف بندے کو انسان ضرور ہونا چاہیے اس کو پڑھنے کے لیے، تو اعوذ میں ہم ان ساری باتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ اس کی وحدانیت کے مظہر الہی کا، جو کہ حضور سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس کا، اور وہ اس لیے بھی کہ اعوذ جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ بھی سنت متواترہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قرآن پاک پڑھا یعنی تلاوت کی اور تعوذ نہ پڑھا، کبھی نہیں ایسا ہوا۔
بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے. یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن حدیث ہے. کسی نے اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ موضوع ہے، نہ ہی کسی نے یہ کہا کہ یہ ضعیف جداً ہے، یعنی شدید ضعیف بھی کسی نے نہیں کہی ہے. البتہ ضعیف کہا ہے، سب نے کہا ضعیف، لیکن ضعیف حدیث بھی ہوتی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ وہ حدیث نہیں ہے، اس کا انکار کر دیا جائے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر جو چیز سب سے پہلے فرشتے نے اتاری تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تھا. یعنی فرشتہ آیا تو اس نے عرض کی، گزارش کی حضور سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اے محبوب خدا فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ سب سے پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ بھی ایک حدیث، یہ بھی حدیث ہے. حدیث میں یعنی یہاں تک کہ گویا سب سے پہلے جو وحی نازل، یہ سنت کس قدر اہم اور تعوذ کی اہمیت اس سے اندازہ کر لیں کہ عین جو شیطان سے کیا ہر قسم کی شر سے جو محفوظ ہے، اللہ جو ہے وہ اس کو بھی جو پہلی وحی ہو رہی ہے اس میں کہا کہ استعذ باللہ، کہ اللہ کی جو ہے اللہ تعالی سے اس کی امان و ضمان مانگے. اور اسی سے ہی آپ دوسری طرف چل جائیں کہ حبیب پاک، حبیب کبریا کو یہ جو ہے وہ سکھایا جا رہا ہے کہ اے محبوب یہ وہ سنت ہے تو آپ کی ذریعے سے جو عوام تک پھیلی ہوئی ہے کہ اس سے صرف آدمی جو ہے وہ پاک نہیں ہوتا ہے، صرف زبان پاک نہیں ہوتی ہے بلکہ ظاہر اور باطن دونوں یہ لفظ پڑھنے سے ہی پاک ہو جاتے ہیں. اعوذ باللہ. اور یہ اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ صرف ایک ہی ہے اور اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، صرف وہی معبود ہے اور ہماری تمام تر حاجات کا مرجع وہی ہے، وہیں سے ہماری ہر حاجت روا ہوگی. اس کے علاوہ کوئی کائنات میں جو ہے اس کی حاجات کو روانہ کرنے والا جو نہیں. اس لیے یہ بھی کہا گیا کہ یہ مفسرین نے یہ اعوذ کا ترجمہ یہ بھی کیا کہ استعین، کہ میں تجھ سے جو ہے مدد مانگتے ہیں، ہم تیری پناہ میں تیری مدد کے ساتھ آتے ہیں ہم. تو گویا ہر ایک آدمی جو ہے وہ اقرار توحید کے تمام اسرار و رموز کا، اس کے ظاہر و باطن کا، جتنا بھی جو اس کے اندر جو چیزیں یہ جس سطح پر بھی ہیں، اعوذ پڑھنے سے وہ اس کا اقرار ہو جاتا ہے اور اپنے بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں وہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب تک یہ اقرار نہیں ہوگا، جب تک یہ احساس و شعور نہیں ہوگا، اعوذ کا مقصد بھی حاصل نہیں ہوگا. تعوذ سے آپ وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکیں گے جو اس سے ہے، کیونکہ یہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ قرآن کے جب تعوذ جو ہے یہ حضور قلب کے ساتھ پڑھا جائے،
یہ نہیں ہے کہ آپ ایک طرف تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ رہے ہو اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ کا دل جو ہے وہ شیطان کے ساتھ کھڑا ہو. تو ایسی صورت میں جو ہے کچھ نہیں ملنے کا، کیونکہ وہ ایسی حالت میں وہ منظر وہ حالی کے شعر کی طرح سے پیدا ہو جاتا ہے نا کہ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، جب جینا چاہتا ہو دعا میں اثر کہاں. تو جب ہم نے اعوذ تو ایسے حالت میں کسی نے جو بھی ہے اس نے اعوذ تو کہہ دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن وہ خود شیطان کے ساتھ ہی کھڑا ہے. اب ایسی صورت میں اس کا یہ جو لفظ ہیں یہ صرف لفظوں کی کلا بازی رہ جائے گی، لفظوں سے کھیلنا، جس کو جو ہے وہ آپ کہہ دیں کہ لفظی کھیل رہ جائے گا. اس کے علاوہ اس کا مفہوم کھو چکے. اور جو لوگ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو لوگ لفظی کھیل ہمیشہ کھیلتے رہتے ہیں ان کو اس کھیل سے کبھی کچھ نہیں ملتا ہے، ہمیشہ خالی ہی شروع کرتے ہیں اور خالی ہی اٹھ جاتے ہیں. کوئی کسی بھی لفظ کی اہمیت اس وقت ہوتی ہے جب اس کے معنی کو آپ اپنے اوپر طاری کریں گے، اپنے اندر، آپ کے اندر. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہمیشہ ہونی چاہیے کہ اللہ یہ جو تیرا کلام ہے اس کے معنی ہمیں عطا فرما، معنی اتار ہمارے ذہن میں، ہماری جو قلب و جان میں وہ سرایت کر جائیں کہ تیری جلوہ گریاں ہمیشہ رہیں اور ان جلوہ گریوں میں کبھی ہماری توجہ کسی غیر کی طرف نہ ہو. تو گویا جب بندہ اعوذ کہتا ہے تو وہ ان تمام ظاہر و باطن سے گویا کٹ کے آتا ہے اور اس کا وہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، ایسے اللہ کی طرف جو کہ ہر حال میں اپنے بندے کا مددگار ہے، اپنے بندے کا ناصر ہے، اپنے بندے کو حفاظت دینے والا ہے اور ہر قسم کی شرور اور سے وہ جو ہے وہ نجات دینے والا ہے. اور اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہی جو ہے وہ حی قیوم بالذات ہے، وہی معیز و معاذ بالذات ہے، اور وہی علیم بالذات ہے، اور وہی ذات بالذات ہے. جب تک کسی شخص کو اس بات کا یقین نہیں ہوگا تو پھر نور کے وہ جھرنے نہیں پھوٹیں گے جس توقع کے ساتھ آدمی کھڑا ہوتا ہے. اگر یہ نہیں ہے اعوذ باللہ سے یہ باتیں اس کے ذہن میں، یہ اس کو ان کا علم، ان کا آپ اچھا دیکھیں ایک آدمی کو یہ علم ہے کہ بھئی جو ہے وہ خود ہی شرور سے بچ سکتا ہے، اس کی حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں، تو وہ اللہ کی طرف کیوں رجوع کرے گا. باقی بھی جب ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں اپنے ان شرور کے ضمن میں اور اس کی رحمت وصول کرنے کے ضمن میں، جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم سب سے پہلے اس کو یہ مانتے ہیں کہ شرور انس و جن سے ہمیں بچانے والا سوائے اللہ کی اور کوئی نہیں ہے. تمام قسم کی جو مضرات ہیں، یعنی تمام قسم کے جو نقصانات ہیں، تمام قسم کی جو بالائیں ہیں، آفات ہیں، ان سب کو ہم سے دور کرنے والا، ہم سے دفع کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اس یقین کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان. اعوذ کے اندر ہیں یہ سب کچھ موجود. اب یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ آپ کس طرح سے کلی اور جامع توحید کا اقرار کر رہا ہوتا ہے بندہ جب اعوذ پڑھتا ہے، ورنہ محض پھر شیطنت ہے. اگر یہ نہیں ہے نا تو پھر شیطنت بس اور کچھ نہیں، کیونکہ وہ شیطان کے ساتھ تو کھڑا ہے.
लोगों को ललचाने के लिए, धोखा देने के लिए, अपने आप को भी। और इसलिए ये हजरत इमाम राजी ने एक जगह पर लिखा हुआ है कि शैतान जो है वो अकबर, ये नफ्स जो है यही शैतान अकबर है, यानी सबसे बड़ा शैतान फरमाया कि यह नफ्स ही है। और जब आदमी को अल्लाह ताला की वहदानियत, उसकी जो है वो मदद और उसके इल्मो हिकमत का जब उसको एहसास, शऊर और यकीन हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ वही है जो बचाने वाला है हर हाल में, तो फिर वो अपने आप को छोड़कर, नफ्स अपने आप को छोड़कर और हर गैरुल्लाह को छोड़कर, गैर हक को, मां सिवा को, यानी मां सिवा को छोड़कर, तो वो फिर अल्लाह की तरफ भागता है, अल्लाह की तरफ जाता है। औज का, ये औज का मानी है। इस वक्त कहते हैं, इमाम साहब फरमाते हैं कि इस वक्त फफिर्रू इल्लाह का मुशाहदा होता है उसको, कि इसका जो राज है, फफिर्रू इल्लाह के, अल्लाह की तरफ भागो। तो कहते हैं कि इस तरह से वो फिर इसका, इस राज का, इसके अंदर जो सिर, जो राज खुफिया पिन्हा है, पोशीदा है, उसका वो मुशाहदा करता है एनी तौर पर। तो और जब इसका फिर मुशाहदा करता है, जब देख लेता है, तो गोया अपनी जात से गया और मा सिवा की ज़वात, यानी यूं कह ले आपके कुल्लियाते नफ्स, कुल्लियाते जात ना, कुल्लियते जात से भी रुखसत हुआ, और कुल्लियाते ज़वात जो हैं या कुल्लियाते मासिवा जो हैं उनसे भी, और मंबाए कुल्लियात में चला गया जो कि बिजात है हर तरह से, और उसमें जो भी खूबी, जो भी वस्फ है, वो बिजात ही मौजूद है। अब गोया औज कहने वाला इन सारी बातों का इकरार करता है कि मुझ में ना कोई खूबी है, ना कोई मुझ में कुव्वत है, ना मुझ में कोई हिम्मत है, और ना ही किसी तरह से भी मेरे हालात वाकयात ऐसे हैं कि जो मुझे ये बचा सके, जो इन आफातो आलाम को, जो मुसीबतें हैं, इनसे निजात दिला सके। वो भी हालात वाकयात भी ऐसे नहीं हैं, क्योंकि हर चीज पर इख्तियार अल्लाह ही का है। और वो जितने भी शरूर हैं, सारे के सारे जो हैं वो इकट्ठे होकर जो आते, तो आऊज़ु में इन सब का, इन सारी बातों का पहले से इकरार, यकीन और ईकान होता है। फिर जब बंदा पढ़ता है तो फिर फफिर्रू इल्लाह का मुशाहदा उसको होता है कि ये कितनी शान पर पहुंच गया है, कहां जमीन से उठा और अर्श पर जा पहुंचा। यही अल्लाह ने कहा ना, फस्तवा अला अर्श, कि अल्लाह ने जो है वो अर्श पर इस्तिवा फरमाया हुआ है। तो फफिर्रू इल्लाह, देख लें क्या मानी बनता है। और ये सारी चीजें औज से ही हासिल होती हैं, यानी औज के अंदर देखें कि क्या क्या हिकमतें, उलूम के क्या क्या खजाने जो हैं वो मदफून है। अल्लाह जिसको चाहता है अता करता है, जिसको चाहता है जैसे रखना चाहे तो वो। और इसलिए आप देखें कि ये एक खास मतलब आपको बात इसमें ज़हन में रखें। मैंने औज़ के बारे में काफ़ी सारी तौज़ के बारे में आपको बातें तो बता दी थी, तो आज तो वो कुछ ऐसी बातें हैं ना कि जो मैंने इधर वो कुछ था वो लिखा, उससे तो खैर ये मावरा ही हैं सारी, तो लेकिन बात ही कुछ हमने ऐसे शुरू कर ली
کہ ہم اپنے وہ وحدانیت کے حلقے میں داخل ہو گئے تو وہ پھر وہیں سے ہی اعوذ کی بات آئی. تو یہ اصل میں اس ضمن سے ہی ہے بات، ایسا ہی ہے. تو لیکن اس میں جو بنیادی جو باتیں ہیں، جو اصلی حقیقی باتیں ہیں، وہ ضرور میں بیان کر دی ہیں، وہ آپ کو بتا دی ہیں اعوذ کے ہی سے، تعوذ کے، کہ وہ جو چیزیں ہیں جو کہ ہونی چاہیے. ایک ہوتے ہیں کسی چیز کے حکم، اور میں نے آپ کو یہ پہلے بھی یہ کہا تھا نا ایک دفعہ کہ یہ جو لفظوں سے کھیلنا بندے کا کام نہیں ہے. میں نہیں لفظوں سے کھیلتا ہوں اور نہ ہی اس کی لغتوں میں جاتا ہوں. لوگوں نے تو لغوی تحقیقات کو ہی علم سمجھ لیا ہے بھائی، اس کے مفہوم کو دیکھیں آپ. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اگلے دن کی بات ہے کہ میں نے نا ایک وہ اسکالر کی وہ جو ہے وہ کتاب تھی کوئی یہ تعوذ پر ہی لکھی ہوئی تھی. تو میں نے اس کے وہ دیکھ رہا تھا تو دیکھا صفحے اس کے نا 200 سے بھی اوپر تھے. میں نے کہا لوڑا خدا کا ہے اتنے صفحے تعوذ کے، یہ کیا لکھا ہے اس نے بھی اس کے اندر. تو خیر میں اس کو تھوڑا سا وہ پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا. تو ایک جگہ پڑھ رہا اس نے اعوذ باللہ کی جب وہ تشریح کرنے لگا نا بات، تو کہنے لگا کہ یہ جو تفسیر ہے نا، یہ تسمیت نا تسمیت القرآن کے کیا وہ نام اس نے لیا تھا اس کا، وہ طاہر القادری کی وہ کتاب تھی. اب مجھے وہ نام نہیں اس کا پراپر یاد آ رہا ہے جو اس نے لکھا تھا کہ جی انہوں نے نا جی بڑی فاش غلطی کھائی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آزا یعوذ، طاہر القادری نے لکھا ہے نا کہ یہ جو لفظ اعوذ ہے بھی یہ آزا یعوذ اوزن سے نکلا ہے. تو اس سے یہ جو ہے وہ متکلم کا سیگا جیسے آپ کو بتایا تھا ہم نے. اب اس پر کہتا ہے کہ یہ غلط ہے کیونکہ یہ لفظ آزا سے نہیں نکلا ہے، کیونکہ اس کا متکلم جو ہے وہ تو اذدو ہوتا ہے. اب ایسے لوگ یہ ہے لفظی کھیل بےہودہ، اور ساتھ بےہودہ بھی، کیونکہ جب طاہر القادری نے یہ بات جب پوائنٹ آؤٹ کر دی کہ آزا یعوذ سے ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ مضارع شزارع کی گنجائش کہاں رہے گی؟ آٹومیٹکلی وہ بتا گئے کہ یہ یعوذ مضارع ہے، اور ہر اہل علم کو پتا ہے کہ آزا یعوذ میں سے یعوذ ہی مضارع ہوتا ہے. تو لہذا اسی سے اعوذ جو ہے لگا رہے. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کوئی بات ہی نہیں سرے سے. تو گویا اس طرح سے اس نے یہ 200 سے اوپر صفحات اس طرح سے اس نے بنائے ہیں بےہودہ حرکتیں کر کے. پھر یہ مولوی اس طرح کے نامعقول قسم کے ہوتے ہیں نا لوگ کہ وہ طاہر القادری نے نا وہ یہ جو ارکان تعوذ ہیں، ارکان استعاذہ، حضرت یہ جو حضرت امام راضی کے، تو وہ نا ان کی انتہائی اختصار سے نہ دیے کہ یہ نام جو ہے وہ یہ 5 ارکان. تو اس میں جو آخری ارکان ہے نا، تو اس کو انہوں نے نام دیا اجل استعاذہ. اجل کا معنی قرآن پاک میں یہ اجل کا معنی ہوتا ہے سبب، وجہ. تو اب ملا کہنے لگے کہ یہ بھی غلط ہے کہ ان کو عربی آتی نہیں ہے. یعنی یہ واقعہ اس میں ویسے ہی لکھا ہوا ہے، یعنی سچ مچ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے وہ یہ جو امام راضی نے فرمایا نا کہ اجلی ہی ہل استعاذہ کے، کہ جس کی وجہ سے استعاذہ ہے، تو اس کی مباحثوں سے متعلقہ مباحث یہ اس کا عنوان ہے جو ہے. تو کہنے انہوں نے وہ لام بھی کاٹا
سمجھ نہیں آئی، اور یہ آگے سے جو ہے یہ ہی بھی کاٹ دیا اور اجل ہی رکھ لیا، اجل۔ اب اس ملا کی سمجھ میں بندہ کیا، یعنی یہ ملا لوگ اس طرح کے ڈفر ہوتے ہیں، اس طرح کے ڈفر ہوتے ہیں۔ ان ڈفروں کا کام صرف اور صرف، ان ڈفرز کا کام کیا ہے؟ لفظوں سے کھیلنا، اور دوسرے پڑھنے والے کو یہ ثابت کرنا کہ دیکھیں ہم بھی بڑے عالم ہیں، ہمیں یہ اس لفظ کا پتہ ہے، اور یہ نہیں کہ، اور جن کے سامنے بات کی جاتی ہے ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ اجل کا معنی، وہ یہی سمجھے گا اگر پتہ نہیں یہ طاہر القادری نے کاٹ دیا لفظ بھی، یہ دیکھیں بھی اس کو سمجھ نہیں آئے تو اس نے اجل لکھ دیا، حالانکہ جو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، تو اجل کا معنی ایکچولی وہی ہے۔ طاہر القادری کا ایک اپنا انداز ہے بات کرنے کا، اس نے نہیں مناسب سمجھا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی نیا الفاظ لگائے، انہوں نے وہ جو طاہر القادری، جو امام راضی کا استعمال کیا، وہ وہی لفظ استعمال کر دیا تاکہ جو حسن بھی برقرار رہے اور جو اوریجنیلٹی بھی برقرار رہے۔ تو یہ ہے ان ملاؤں کی عادات۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لفظوں سے کھیلنا جو ہے وہ ہمارا کام نہیں، میرا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، پنجتن پاک حضور غوث پاک علیہ السلام کی توجہ سے صاحب کے دلوں کو صاف کرنا، پاک ہو جائیں یہ دل، اور آپس میں پیار اور محبت پیدا ہو، یعنی ہر فدا پاری، اور یہ جو جتنے بھی شرور شیاطین ہیں، شرور شیاطین یعنی شیطانی شرور، اور یہ دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعوذ باللہ کا جو جملہ ہے اس میں اللہ کا لفظ ہے، اعوذ باللہ یعنی اللہ کا لفظ ہے۔ اللہ کا جو لفظ ہے یہ جامع ہے اپنی تمام، اللہ کی تمام صفات پر۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں یہ جو ہے وہ کسی صفت کو نہیں لایا گیا ہے، اور یہ اس کا خاص الخاص یہ تحفہ ہے، لطیفہ ہے، یعنی پوائنٹ ہے یہ اس جو ہے وہ کلمات کا، کہ اس میں لفظ اللہ یعنی اس میں جلالت کو لایا گیا ہے، اللہ اس میں جلالت، کہ اس میں جلالت کا استعمال کیا گیا ہے، کسی صفت کا ذکر نہیں کیا گیا، یعنی یہ نہیں کہا گیا اعوذ بالرحمن یا اعوذ بالرحیم یا اعوذ بالقہار یا اعوذ بالجابر، یعنی اس طرح کے، حتیٰ کہ اعوذ بالمالک یا اعوذ بالملک یہ بھی نہیں کہا، بالکل نہیں کہا۔ تو صرف اللہ کا، کیونکہ اللہ کے لفظ میں، اللہ میں وہ تمام صفات جتنی بھی ہیں اپنی جو ہے وہ خواہ ان کی تاثیر جو ہے وہ اثباتی ہو یا غیر اثباتی، ساری اپنی تاثیرات کے ساتھ وہ تمام صفات اللہ تعالی لفظ اللہ میں موجود ہے، اور جہاں پر دفع مشکلات، دفع بلیات، دفع آفات کے لیے جن صفات کی درکار ہے وہ بھی ہیں، اور ان آفات کو دور کرنے کے پر جو رحمتیں اللہ تعالی کی طرف سے اس بندے پر نازل ہونی ہے جس میں یہ چیز، تو وہ بھی اس میں شامل، یعنی دونوں قسم کی تمام جو صفات اللہ کی ہیں وہ ساری کی ساری اس لفظ اللہ میں موجود ہیں۔ تو اب جو ہے اب، اور یہ تاثیر بھی دیکھیں، حضرت یہ اسماعیل حقی رضی اللہ عنہ ایک واقعہ کوئی بیان کرتے ہیں، یاد نہیں پڑ رہا ہے کہ ان کا ہے یا وہ کسی اور کا، کہ وہ ایک دفعہ کہ لوگوں کا ہجوم جو ہے وہ کسی کے گھر پر، وہ ان بزرگوں کے گھر پر جن کی وہ بات کر رہے تھے، کہ ان کے اوپر جو ہے وہ نا آ گیا حاملہ آور،
होके। तो आप छत पर आए, वो जो बुजुर्ग थे छत पर आए तो उन्होंने फरमाया या अल्लाह, एक दफा। तो जो ही ये जुमला आपकी जुबान से सादिर हुआ, हुजूम पूरे का पूरा मुंतशिर हो गया और उसी वक्त हो गया। देखिए जरा तासीर अल्लाह की। और हजरत जो है वो हजरत हकबाहू रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जहां कहीं भी लफ्ज़ अल्लाह का जिक्र कुरान पाक में आया है ना, जिक्रुल्लाह का, तो उसका मानी ही अल्लाह का जिक्र है, यानी इसमें जात का जिक्र है। और कोई बंदा अपनी किसी इब्तदाई हाल में भी किसी मंजिल पर, यानी इंतहा इब्तदाई यानी इब्तदा जिसको मुब्तदी कहते हैं, कि मुब्तदी की उस मंजिल पर भी नहीं पहुंचता है जिसको इब्तदा कहेंगे, सिवाय लफ्ज़ अल्लाह के जिक्र के, इसमें जात के जिक्र के सिवा। और इसमें जिक्र, ये जिक्र इसमें जात जो है, ये अव्वलन भी यही है और आखिरन भी यही है। यानी आप अव्वल से जब शुरू करेंगे तो भी इसी का यही जिक्र होगा, और जब कोई मुंतही अपने तमाम तक तर जो है वो मनाजिल को तय करके मार्फत इलाही में गुम हो जाए और उस पर जो है वो जो जमो तफरीक के तमाम मामलात खुल जाएं, तो उस वक्त भी अल्लाह ही अल्लाह होता है। और आऊज़ु बिल्लाह में ये बात शामिल है, ये याद रहनी चाहिए। लफ्ज़ अल्लाह इसी की तरफ से, क्योंकि हर चीज को जो करने वाला है, हर चीज का तरतीब देने वाला, उसको तय करने वाला, हर तरह से सिर्फ और सिर्फ ज़ाते अल्लाह है, अल्लाह है बस। जब आप, इसलिए अल्लाह का लफ्ज बुजुर्गों ने, जो अहले हक हैं, उन्होंने कहा कि ये अल्लाह का लफ्ज किसी से नहीं निकला है। अगरचे लोगों ने बड़ी बड़ी लंबी तवील बहसें की गई कई कई सफ़ों पर कि अल्लाह कभी इलाह से निकला, उस पर आल लग गया, ये हो गया वो हो गया। नहीं, अहलुल्लाह कहते हैं कि नहीं, किसी लफ्ज से ये नहीं निकला, सब महज तहय्युर और परेशानी का आलम है, जहां पर जिस तरह से अल्लाह की सिफात का आदमी जिक्र कर ले तो वहां पर जो है वो तहय्युर का शिकार हो जाता है, वहां पर गुम हो जाता है हैरत के आलम में, हैरत तो इस्तेजाब के आलम में। इसी तरह से जब अल्लाह की इवन के ये जो इस्तिकाकी बहस में भी अगर पड़ जाए तो वहां पर भी उसका तहय्युर आलम तहय्युर में ही रहता है, वो तहय्युर टूटता नहीं है। जब अल्लाह ये फरमाता है, सुने ना, ये देख सूरह मुल्क पढ़ी हो, तो कहता है कि ये जो मैंने पूरी कायनात पैदा की है, इस पर जरा गौर करें, इसे देखो से आंख को एक तरफ से ले जाएं दूसरी तरफ, जहां तक जाती है आंख, आप कहीं पर भी इसमें कोई नक्श नहीं देखेंगे। पूरी की पूरी इस कायनात में ऐसी तरतीब दी हुई है, ऐसे मनाजर तरतीब दिए हुए हैं और इस करीने के साथ दिए हुए कि आप इनमें किसी जगह पर भी कोई झोल, कोई नक्श ना देखेंगे। और फिर फरमाया कि दोबारा फिर अपनी नजर दौड़ाएं तो आप देखेंगे कि नजर जो है वो खाइबो खासर वापस आ जाएगी, यानी उसे कोई शय नहीं मिलेगी, कोई नक्श। ये तो हमारे मौलवियों का सिर्फ कमाल है कि वो नक्श निकालते हैं अल्लाह से, वैसे तो कोई नहीं है। यानी अल्लाह छोड़े, अल्लाह की चीजों में कोई नहीं है। जो अल्लाह करीम ने जो तख्लीकात की हुई, जो पैदाइश की हुई, जो कुल की कुल तख्लीक, उसमें एक जर्रा बराबर कोई जो है वो नक्श नहीं। अब जब अल्लाह खालिक जब वो चीजों को तख्लीक करे तो उसमें तो कोई नक्श नहीं है, तो क्या जब तो अल्लाह के नाम में नक्श वाक़ हो गया, उसमें कोई एडिशन हुआ, कोई नक्श हो ही नहीं सकता। लिहाजा अल्लाह का लफ्ज कोई मुश्तक हरगज नहीं है, ना ये किसी से निकला, ना कुछ इससे निकलता है आगे। सिफात जो है टच की जाती,
جیسے ہر شخصیت کے ساتھ ہوتی ہے، تو ویسے جو ہے وہ کچھ. تو اس میں پھر اب آگے دیکھیں کہ اس کا ہیتا کس طرح سے پھیلا ہوا ہے لفظ. تو اس میں شیطان پر، من الشیطان، اس لفظ پر ذرا آپ ذرا غور کریں. یہ لفظ جو ہے اس پر ال لگا ہوا ہے، وہ ال. اور ال جب کسی لفظ پر عموم، تو اس کے کئی ویسے معنی ہوتے ہیں. کبھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ عہد کا ہوتا ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جنس کا ہوتا ہے، یعنی جنس شیطان، یعنی ال کے جنس شیطان. اور جنس سے مراد کہ تمام شیاطین الانس والجن، سارے کے سارے اس میں شامل ہوئے کہ تمام. تو گویا جب آدمی من الشیطان کہتا ہے تو گویا وہ تمام شیاطین سے پناہ مانگ رہا ہوتا ہے، اور ان کی شرور سے. شرور شیاطین انس و جن، یعنی انسانوں اور جنوں، آدمیوں اور جنوں میں سے جو بھی شخص جو ہے شیاطین ہیں، ان کے جو شرور پھیلائے ہوئے جو فتنے ہیں، ان سے وہ اللہ کی پناہ مانگ، اللہ سے اللہ کی پناہ میں آ رہا تھا کہ اللہ تو مجھے جو ہے وہ ان سے. اور پھر آگے جب یہ شیطان جو ہے، اس کو بھی ذرا دیکھیں کہ شیطان، یہ شطنہ، ایک شطنہ یشتن شطنن سے یہ نکلا ہوا ہے. اور شطنہ کا معنی ہوتا ہے دور ہونا. شطن مینز دوری، ریموٹنس، یا یوں کہ شطنہ کا معنی کہ ٹو بی ریموٹ اور ڈسٹنٹ، کسی شے سے دور ہونا. تو اب جو شیطان ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور، اور یہ ہمیشہ دور. اب چونکہ جیسے میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا ہے کہ جو یہ جو ہے وہ کہ شیطان کا جو لفظ ہے بھی، یہ اس پر جو ال لگا ہوا ہے کہ اس میں جو ہے وہ یہ جنس کا ہے، یہ ال جو ہے، تو گویا تمام شیاطین. تو اس سے اس کے پھیلاؤ کو پر ذرا توجہ دے لیں کہ یہ شیاطین شرور جو ہے، شرور ظاہری بھی ہوتے ہیں، باطنی بھی ہوتے ہیں. ایک آدمی بیٹھا ہوا فتنہ پھیلا رہا ہے، آپ کے ذہنوں کو جو ہے وہ گدلا کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ ان کے عقائد ہی چینج ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ان کے نظریات چینج ہو جائیں جو قرآن و سنت کی طرف سے صدیوں سے آ رہے ہیں. تو بتائیں کہ وہ کتنا بڑا شیطان ہے، اس کا کوئی اندازہ کر. اور یہ شیطان ہی کا کام ہے کہ یہ پھر ایسے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور اس کو یقین دلاتا ہے کہ نہیں، جو تو بات کر رہا ہے نا بالکل ٹھیک کر رہا ہے، کہ بات جو ہے یہ بالکل صحیح کر رہے ہو. اور اس کے لیے وہ پھر دلائل بھی سجا دیتا ہے. اسی لیے یہ جو ہے نا وہ ایک مقام پر حضرت امام راضی نے کہا کہ خطائیں بھی بے شمار ہیں، کیونکہ جو برے نظریات ہیں وہ بھی بے شمار ہیں. یعنی جو نظریات، یعنی مسکنسیپشنز جو ہیں، مسکنسیپشنز بھی بے شمار ہیں. جہاں پر کنسیپشنز ہیں مسکنسیپشنز بھی. تو اس کنسیپشنز اور مسکنسیپشنز کے درمیان، یعنی نظریات و بد نظریات میں بھی ایک جو ہے وہ ہمیشہ لڑائی رہتی ہے، جس میں سے جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ پھر لوگوں کے دلوں میں جو اس طرح کے شیاطین جو بد نظریات ہیں
وہ پھیلا رہے ہوتے اپنے، تو شیطان لوگوں کے دلوں میں گھس کر جو ہے، اور یہ بتاؤں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، صحیح حدیث کہ شیطان جو ہے وہ انسانوں کے خون میں، انسان کے خون میں جو ہے، انسان کے جسم میں خون کی چال چلتا ہے، مجرد دما، مجرد دم، مجرد دمی کہ خون، دم کا معنی خون، کہ خون کی چال، مجرا چلنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں اور جائے جریان کو بھی کہتے ہیں، چلنے کی جگہ، اور چال کو بذات خود چال کو بھی، کہ جس طرح سے خون رگ و ریشہ میں آدمی کے دوڑتا ہے، اسی طرح سے شیطان اسی چال پر دوڑتا ہے۔ اور یہ دیکھ لیں آپ کہ کس قدر انسان جو ہے وہ خوفناک پوزیشن میں رکھا، یہ اسی وسوسے سب سے زیادہ وہ پیدا کرتا ہے۔ آدمی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ، اور یہ بھی کہا گیا، بزرگ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا، وہ بندہ جس طرح کا ہوتا ہے نا، اس کو اسی کے آئیڈیز میں ہی الجھا دیتا ہے اور اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یعنی حتیٰ کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ جو ہے وہ بڑا نماز کا بڑا پابند ہے مثال کے طور پر، اور وہ کسی صورت میں بھی نماز کو قضا نہیں کرنا چاہتا ہے، تو اب وہ اس کو اسی پابندی میں ہی الجھا کر اس سے کوئی ایسا کام کروا ڈالتا ہے جہاں پر نماز اس کے لیے چھوڑنی جو ہے وہ واجب ہوتی ہے، کہ نماز کو چھوڑ دے کیونکہ نماز کی قضا ہے، بعد میں ادا ہو جائے گی، تو وہ کام پہلے کرے۔ جیسے کسی کا ماں ہے یا باپ ہے، وہ بیمار پڑا ہوا ہے اور وہ اپنی آخری سٹیج پر پہنچا ہے، تو اب یہاں پر جو ہے اگر اس کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ ارجنسی جو ہے اپنے ماں باپ کو سنبھالنے کی، یہ نماز سے زیادہ واجب ہے اور نماز سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ مسئلہ اب اپنے ماں باپ کی جان کا آ گیا، اور ایسے ہی دوسروں کا بھی، ویسے آگے میں مطلب کہ دوسرے جو اپنے دوست احباب ہیں وہ بھی، تو ایسی صورت میں نماز کو چھوڑ کر وہ فرض پہلے ادائیگی کرنی چاہیے، جبکہ نماز قضا جو ہے وہ اس کی ہے، وہ پھر بھی آپ قضا بھی کر سکتے ہیں۔ تو لیکن شیطان یہاں پر عین ایسے موقع پر پھر اس کے دن وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ کہاں ہوئی، تو مختلف قسم سے اس کے ذہن میں وسوسے شرور پیدا کرتا ہے، جیسے جو شیاطین ہیں پھر جو ان کے ساتھی ہیں جن کے پیچھے تھا، تو وہ انہی شرور میں ہی آ جاتے ہیں، تو پھر وہ اس سے دھوکہ کھاتے ہوئے وہ ادھر سے وہ جو فرض تھا وہ رہ گیا، اور یہ جس کی قضا اس کا قضا نہیں ہو سکتی ہے، یہ ذہن میں رکھے، جان کی حفاظت کی کوئی قضا نہیں ہے، کیونکہ اس عرصے میں بندہ ہی اگر جاتا رہا تو قضا کدھر سے ہونی ہے اس کی، تو لہذا اسی لیے جو ہے وہ چیز، اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ شخص جب نماز پڑھے تو اپنی ماں کو بتا کر کہ میں نماز پڑھنے لگا، کیوں؟ تاکہ اسے پتا ہو کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں، تو وہ پھر آپ کو بلائے گی نہیں۔ تو پھر فرمایا کہ اگر نماز کے اندر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو ماں نے آپ کو بلا لیا ہے، آواز دے دی ہے، تو نماز توڑ کر آپ جائیں گے اپنی ماں کی بات سننے کے لیے۔ وہ بات پہلے سنیں گے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، تو پھر آ کر نماز دوبارہ سے اثر نو پڑھیں گے، اسی میں نہیں رہیں گے۔ اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ کس طرح سے جب احکام ایک دوسرے پر وجوب میں جو ہے اہمیت ترجیح کھا جاتے ہیں، تو انہی ترجیحات میں ہی وہ آ کر جاتا ہے، شیطان وساوس پیدا کرتا ہے، اور شیاطین بھی پھر
ہزاروں ہیں. یہ آپ اپنی یعنی معاشرتی زندگی کو دیکھ لیں, سیاسی زندگی کو دیکھ لیں, اور پھر اس سے آگے پھیلتے پھیلتے یعنی انفراد و اجتماع سے آگے جاتے ہوئے اب قومی بین الاقوامی تک آپ اس تمام سطحوں کو کھنگال ڈالیں. آپ دیکھیں گے شیاطین اپنے پورے کے پورے جو ہے وہ ساز و سامان کے ساتھ جو ہے وہ گمراہ لوگوں کو کر رہے ہوتے مختلف طریقوں سے. کوئی کسی وقت بھی ان سے جو ہے وہ رہتا نہیں, کیونکہ یہ تو اندر سرایت کیے ہوئے, اور اسی لیے جب کہ یہ غیر محسوس ہے, اسی لیے یہ جو اعوذ کہ جو ہے وہ رغبت, کیونکہ شیاطین کے بارے میں یعنی آپ کو یہ سب کو یہ پہلے ہی علم ہونا چاہیے. اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جس جگہ سے آپ کو دیکھتے ہیں آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے. شیاطین کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہاں سے آپ کو دیکھتے ہیں نا تو وہاں سے آپ نہیں ان کو دیکھ سکتے. اور یہ ایک جو ہے نا, یہ ایک اس ضمن میں جو ہے وہ آپ کو یہ بات اچھی طرح سے یہ جو بات ہے نا وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ایک ایسا دشمن ہے کہ جو آپ کو جو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے آپ جو ہیں وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں, تو اب یہیں سے ہی آپ سوچ لیں کہ اس میں اللہ جو ہے وہ ہمیشہ دیکھنے والا ہے, ہر شے دیکھ رہا ہے, وہ بصیر علیم خبیر سب کچھ وہ ہے. ہر اچھی صفت لہو الاسماء الحسنی, اسی کے سارے نام, تو وہ دیکھ رہا ہے. تو آپ کو بچانے کا سوائے ان اندیکھے دشمنوں سے کون ہے سوائے اللہ کے. اور اس میں ایک یہ بڑی جو ہے یہ ایک بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کی بات آ گئی, تو حضور سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لولا ان الشیاطین یہومون علی قلوب بنی آدم, کہ اگر شیطان جو ہیں شیاطین, اب دیکھیں حدیث پاک میں شیاطین آیا ہے, شیطان نہیں آیا, اور یہاں پر بھی پھر ال ہی لگا ہوا ہے اوپر, ان الشیاطین یعنی جمیع اقسام شیاطین کی جتنی بھی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فرمایا لولا ان الشیاطین یہومون منڈلانا, جس طرح سے پرندہ نہیں ہاما یہوم, جس طرح سے پرندہ منڈلاتا ہوتا ہے, اس طرح سے کہ یہومون علی قلوب بنی آدم, بنی آدم کے دلوں پر منڈلا رہے ہیں. یہ شیاطین جو ہیں وہ بنی آدم انسان عورتیں مرد دونوں, بنی آدم میں دونوں ہی شامل ہیں, یعنی عورتیں بھی اور مرد بھی, ان سب کے دلوں پر جو ہے وہ منڈلا رہے ہیں. یہ اگر یہ نہ منڈلاتے ہوتے, لولا کہ اگر یہ منڈلاتے نہ ہوتے یہ, تو پھر لنظروا الی ملکوت السماوات, تو پھر جو ہے انسان جو ہیں لنظروا یہ دیکھ لیتے, یہ دیکھتے مشاہدہ کر لیتے کہ سماوات آسمانوں کی ملکوت میں جو کچھ ہے اس ملکوت کا یہ مشاہدہ کر لیتے. تو اس سے جو ہے وہ آپ اندازہ کر لیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا یوں کہہ لیں کہ اللہ نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جو انسانوں کی بچاؤ کے اسباب پیدا کیے ہیں, تو وہ ہیں کیا کیا. یعنی کوئی شخص جو ہے وہ اگر ان کو
کوشش کرے ان کو تلاش کرنے کی تو پھر ہی اس کو وہ ملیں گے. اور اعوذ میں یہ حکمتیں ہیں یہ ساری کی ساری کہ وہ سارا ٹوٹل جو ہے گویا یوں کہیں کہ جو ہر قسم کی برائی کا منبع ہے شیطان، اور وہ بھی ایسا رجیم، اس کی جو صفت اللہ نے جو بیان کی ہے نا تو وہ اس کی صفت رجیم کہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ یہ جو رجم کا لفظ ہے، میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا رجیم کا کہ یہ مردود مطرود دھکیلا ہوا دھتکارا ہوا جو ہے یہ سارے جو معنی ہیں نا یہ رجیم میں پائے جاتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ یہ جو رجیم ہے نا اس کو اگر آپ عربی میں یہ جو رجم سے جو ہے نا اگر آپ دیکھیں کہ اس کی ایک ہوتا ہے فعیل کا وزن، فعیل. اچھا یہ فعیل کبھی جو ہے کسی بھی جب لفظ سے یہ نکلتا ہے نا تو کبھی یہ فاعل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کبھی یہ مفعول کے معنوں میں، اور یہ بھی ہو جاتا ہے کہ عام طور پر کہ یہ ایک ہی لفظ میں یہ دونوں معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، یعنی فاعل بھی اور مفعول. تو رجیم جو ہے لفظ رجیم یہ رجم سے نکلا ہے. رجم کا معنی پتھر مارنا، دھتکارنا، لعنتیں ڈالنا کسی پر، یہ بھی ہوتا ہے. تو اور اس وجہ سے بھی اس کو کہتے ہیں کہ جب آسمان سے جب اس نے بغاوت کی، اس نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کے حکم کی، سجدہ آدم، تو اس وقت اس کو فرشتوں نے اس پر لعنت کی اللہ نے کہ جا تو کافر ہے اور طور پر لعنت ہو ہمیشہ کے لیے. تو اس کو وہاں سے پھر لعنتیں ڈالتے ہوئے نا فرشتوں نے اٹھا کر اس کو نیچے پھینکا اور اوپر سے جو ہے وہ جو شہاب ثاقب کا بھی بارش کر دی، مارنا پتھر، یوں کہہ لینا شہاب ثاقب ویسے تو ستارے ہیں تو لیکن یہاں پر آپ پتھر لے رہے ہیں کہ وہ تو اس کو خوب اس کی جو ہے نا ٹرائی کر کے اس کو پھینکا ادھر آسمانوں سے نیچے کہ دفع ہو جا. تو رجیم بمانی مفعول اگر اس کو لینا یعنی فعیل، رجیم بر وزن فعیل ہو گیا، فعیل کے وزن پر اس کو بمانی مفعول لیں گے تو اس کا معنی ہوگا مرجوم، یعنی پتھر مارا گیا کہ جس کو دھتکار دیا گیا، اللہ نے نکال دیا وہاں سے، اور فرشتوں نے اس کے اوپر وہ لعنت کی، اس پر یہ جو ہے وہ اس کو گالیاں دی گئی، برا بھلا کہا گیا، نکال دیا گیا لعنتوں کے ساتھ، اس کو وہاں سے پھینکا اور پتھروں کے ساتھ اور شابس. دوسرا یہ کہ جب شیاطین ملول اعلیٰ میں کیا ہو رہا ہے یا کیا بات ہو رہی، اس کو جب کان چوری چھپے آسمانوں پر چڑھ جاتے ہیں تو وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں وہ کیا ہے. جب ایسا کرتے ہیں تو تب پھر ان کو وہ شاب ثاقب ان کے اوپر پڑتے ہیں اللہ کی طرف. اس لیے بھی اس کو رجیم ہے، یہ مرجوم. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ اب اگر اس کو آپ بمانی فاعل لے لیں یعنی فعیل بمانی فاعل، یعنی فعیل کو فاعل کے معنی میں اگر لیں، یہ اسی رجیم کو اب آپ مفعولی نہیں فاعلی معنی میں لے لیں گے تو پھر اس کا جو ہے وہ معنی جو ہے یہ کہ یہ وسوسے پیدا کرنے والا، لوگوں کے دلوں میں گھس کے فتنے اور شرور کو ہوا دینے والا. رجمہ بھی ہی کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، ڈالنا، کہ القاء کرتا ہے دلوں میں لوگوں کے فتنے. تو اسی لیے یہ عربی میں یہ محاورہ بھی استعمال ہو رہا ہے رجم بالوساوس، کہ وساوس وسوسے
پیدا کرنا، اور یہ کہ اس میں بے تکی باتیں سجانا جن کا کوئی توق نہیں بنتا ہے. اس لیے یہ رجم بالغیب بھی یہ قرآن پاک میں بھی ایک جگہ پر ہے کہ اپنے اٹکل پچو سے بات کرنا ہے. تو یہ اٹکل پچو اور باتیں اسی طرح کی جیسے یہ شیاطین کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کے جو نمائندے شیاطین آپ روزانہ دیکھتے ہیں، ہزاروں لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے. اب یہ آپ دیکھیں کہ رجیم کو اگر آپ مفعول کے معنی میں لے لیں، فاعل کے معنی میں لے لیں، دونوں معنوں میں ہی آپ دیکھیں کہ کس قدر جو ہے یہ جو ہے وہ جامع لفظ ہے کہ شیطان میں جتنی بھی برائیاں ہیں اور جن جن برائیاں وہ جو برائی جو فتنے جو جن شرور کو وہ پھیلاتا ہے وہ سارے کے سارے اس رجیم میں، یعنی ایسا جامع لفظ ہے رجیم چاہے. تو اس چیز کو جو ہے پھر ساتھ اگر آپ یہ بھی ملا لیں بیچ میں کہ شیطان جو ہے، ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ شیطانہ سے ہے، اور بعض علماء نے کہا یہ شاتا یشیتو سے ہے. اور شاتا یشیتو کا ہوتا ہے کہ غصے سے نا پاگل ہو جانا، آگ لگ جانا، دہک اٹھنا غصے سے. شاتا کا یہ بھی جو ہے وہ معنی ہوتا ہے. تو گویا شیطان جو ہے وہ حسد، غصہ، حرص، لالچ کی آگ میں ہر وقت سلگتا رہتا ہے. انسانی عظمتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے جو اپنی رحمتیں، جو اپنی نوازشات اس انسان کو عطا کی ہوئی ہیں، اپنے ان بندوں کو جو اولیاء رحمان ہیں ان کو جو عطا کی، ان کو دیکھ دیکھ کر اس کو حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے کہ ان نعمتوں کی وجہ سے. اور اس کے اندر پھر ساتھ ہی ساتھ اس کے جو انسان کے ساتھ جو اس کے بغض و عناد کے جو جذبات ہیں وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں، ان میں بڑھوتری آتی ہے، بڑھتے جاتے ہیں وہ جذبات. اسی طرح کے جتنے بھی جو نیگیٹو فیلنگز ہیں سارے کے سارے یہ لفظ شیطان میں ہیں موجود. یعنی اور انہی کی وجہ سے، یعنی انہی کی وجہ سے یہ اللہ کی رحمت سے دور سے. تو گویا اور یہی وجہ تھی نا کہ جیسے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کے سامنے کی موجودگی میں دو آدمی جو ہے وہ جھگڑ پڑے آپس میں. تو ان میں سے ایک جو ہے وہ اتنے غصے میں آ گیا کہ اسے بالکل ہی نہ خیال رہا کہ وہ کیا کہ کون سی بارگاہ ہے اور کہاں پر. تو غصے میں جو ہے وہ تیش میں جو کیا وہ کہتا رہا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ایک ایسی بات جانتا ہوں، ایک ایسا کلمہ، ایک ایسا لفظ جانتا ہوں کہ جس کو اگر یہ پڑھے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، ٹھنڈا پڑ جائے. اور فرمایا کہ وہ لفظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسی سے آپ اندازہ کریں کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری دنیا میں یہ جتنے بھی ہیں باہمی جو ہے وہ حسد اور یہ جو ہے وہ منافرت، ایک دوسرے سے نفرت، پیار محبت کو ختم کر دینے والی تمام باتیں جو ہماری معاشرتی زندگی کا، سیاسی زندگی کا اور ہماری قومی زندگی کا بھی، مذہبی زندگی کا بھی حصہ بن چکی ہیں اب، اور جس کی وجہ سے انسان سے جدا ہو گیا، علیحدہ. ہر آدمی ایک دائرے کے اندر دائرے کو فالو کر رہا ہے. دائرے اتنے ہو گئے ہیں کہ آپ کے لیے گننا شمار کرنا ان کا مشکل ہو گیا. ہر آدمی ان دائروں کے اندر پھنسا ہوا ہے اور اپنی مرضی سے اسی شیطانی پریشر کے تحت پھنسا ہوا. تو مرکز کو سب چھوڑ گئے، دائروں میں پھنس گئے. اور جب ظاہر بات ہے کہ دائروں میں اگر کوئی آدمی جتنا بھی چلاتا رہے، جتنا بھی پھرتا رہے،
جو بھی आवारा गर्दी करे रहेगा वो दायरे के अंदर ही, मरकज तक नहीं पहुंच सकेगा। जब दायरों को छोड़ेगा तो मरकज की तरफ आएगा। अल्लाह ताला जो है वो इन तमाम जो लोग हैं इनको, इन पर करम फरमाई करे हम सब पर, कि हम इन जो ये जो दायरे जो इन लोगों ने खड़े किए, इन मुल्लाओं ने जो दायरे खड़े बना दिए हैं हमारे गिर्द, इन दायरों को हम सब के सब, मैं भी, आप भी और बाकी सारी अहले इस्लाम, इन दायरों को अल्लाह ताला तोड़ने, क्योंकि ये दायरे ही शैतान हैं, यही हैं शयातीन, कि अल्लाह ताला इन दायरों को तोड़ने की हमें तौफीक अता फरमाए और इन दायरों से मावरा होकर अपने और अपने रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पेल में जाकर हमें खड़ा कर दिया और अपनी बारगाह में हाजिर कर ले इन दायरों से, ताकि मावरा हों। जब तक मावरा नहीं होंगे सेहत दीन तक नहीं पहुंच सकते, और ना ही औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के जो सही मुदमरात हैं ना उनको पा सकेंगे और ना ही वो हासिल हो सकेंगे, क्योंकि औज़ु बिल्लाह के जो तासुर तासीर है इसके लिए सेहत दीन जरूरी है। अब एक आदमी को सेहत दीन ही हासिल नहीं है तो लामहल्ला बात है कि तासीर तावुज़ भी उसे हासिल नहीं होगी। इसलिए जरूरी है कि नूर ईमान जो है उससे अपने दिल को जगमगाए, अपने जहन को उससे जिला फिर मिलेगी उस नूर से, और जब वो जिला मिलेगी तो फिर ऐसी हालत में वो मावरा होकर हर शय से हजूर सैयद कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मरकज़ दीन है उन तक रसाई होगी। जब वहां पर रसाई होगी तो तासीर औज़ु बिल्लाह, क्योंकि औज़ु बिल्लाह की तासीर किसी को हासिल नहीं होती है जब तक वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक रसाई हासिल न करे। तो अल्लाह ताला जो है हम सब पर करम और फजल करे, अपना जो है करम करे खुदा ताला, और सबको जो है वो तौफीक दे, सबको हदायत अता फरमाए और सबको तौफीक दे कि वो हदायत के जो मरकज़ हदायत है उनसे उनका लगाओ, उनसे उनका इंसलाक पैदा हो जाए और हर हाल में वो उन्हीं के जो है वो गिर्द जमा रहें। इसी से पूरी उम्मत इस्लामिया में इत्तेहाद ये गानगत की सूरत पैदा होगी, वरना जो है वो कभी नहीं होगी। आप देख रहे हैं कि मजहबी तौर पर तो जो इंतशार है ही है, मुल्लाओं ने फैलाया, लेकिन आप दूसरी तरफ देखें सियासी सतह पर भी आप क्या लिए बैठे हैं, वहां पर भी इंतशार ही है। क्यों है ये सारा के सारा जो इंतशार? इसी वजह से है कि आप जो मरकज है उसको वैसे ही छोड़ जब मजहबी सतह पर जब अफराद तकसीम हो गए तो फर्दियत ने जगह ले ली, और जब फर्दियत ने जगह ले ली तो आप मुआशरे की और कौमी की हर सतह पर ही इंतशार का शिकार हो गए, क्योंकि जो बुनियादी तौर पर रहमाउ बैनहुम की आप तफसीर जो है वो बन ही नहीं सके। और जब तक वो नहीं होगी, और वो तभी होगी जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानेंगे इसी तरह से जैसे सहाबा कराम मानते थे। जब आप इस ईमान और ईकान पर रहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह के, तो फिर जब आप उस मरकज पर आकर जमा हो जाएंगे तो फिर रहमाउ बैनहुम की कैफियत पैदा होगी, और जब रहमाउ बैनहुम की कैफियत पैदा होगी तो फिर ये न मजहबी सतह पर इंतशार रहेगा न सियासी सतह पर इंतशार रहेगा। जब तक ये कैफियत नहीं होगी ये हर किस्म का इंतशार, इसमें इजाफे ही होंगे,
جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اضافے ہو رہے، اضافے ہی ہو رہے، یہ انتشار ختم نہیں ہو رہا۔ یہ گانگت اتحاد کی صرف اور صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تو دعا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب العالمین، یا رب العالمین، تمام اہل ایمان کو آپس میں باہمی اتحاد اور یگانگت ان میں پیدا فرما، اور ان کو حضور سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے العالمین، ان کو متحد فرما، اور کفر کے خلاف جو دنیا بھر میں جو مسلمانوں پر کفر، ظلم و ستم جو ڈھا رہا ہے، ان کا مقابلہ کرنے کی ان میں توفیق عطا فرما، اور ان کو اپنے ہر پلیٹ فارم پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ان کو متحد فرما، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیجیے بیٹا، تو یہ جو ہے وہ آپ اور کوئی اگر بات ہے تو وہ پوچھ لیں، کیونکہ میں نے تو جو ہے وہ